الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نبی رحمت امام کائنات رحمت کائنات امام المرسلین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم واقعہ اور ایک بہت بڑا معجزہ جس کا ظہور رجب کی 27 تاریخ
اور رجب کی 27 تاریخ کی رات کو یہ عظیم واقعہ اور عظیم معجزہ رونما ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں اس واقعے کو مختصر بیان فرمایا ہے، اور یہ واقعہ معراج ہے۔ اگرچہ اس میں اس کی تاریخ میں اختلاف ہے، مگر زیادہ مفسرین کا اور مورخین کا یہی تحقیق ہے کہ رجب کی 27 تاریخ کو نبی پاک کو معراج کروایا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے جس کو انسانی عقل سمجھنے سے قاصر ہے، اور نبی پاک کی زندگی کا ایک ایسا معجزہ ہے جس کو احاطہ علم میں لانا انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے اس آیت کے آغاز میں لفظ سبحان کا ذکر کیا ہے۔ سبحان وہ ذات ہے جو ہر قسم کے عیب سے، کمی سے، کوتاہی سے، کمزوری سے، ہر لحاظ سے پاک ہے، اور وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کے لیے نہ کوئی کام مشکل تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اعتراض کرنے والوں نے واقعہ معراج پر کئی طرح کے اعتراضات کیے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ فقط خواب تھا، کسی نے کہا کہ معراج تو ہوئی ہے مگر نبی پاک کی روح مبارک کو ہوئی ہے، جسم پاک کو نہیں ہوئی۔ تو یہ لوگوں کے اپنے نظریات اور افکار ہیں، اور اللہ پاک کی ذات سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ پاک نے معراج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا تو آپ کی روح مبارک کو کروایا، جسم کو نہیں، تو اس کا جواب اسی آیت میں اللہ پاک نے دیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، راتوں رات لے گیا۔ تو عبد اس کا معنی ہے بندہ، اور عبد یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح۔ جب یہ دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تو عبد بنتا ہے۔ اگر جسم سے روح نکل جائے تو وہ پھر عبد نہیں رہتا، وہ تو ایک ڈھانچہ ہے، ایک بت ہے۔ جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو پھر اس کا جسم ایک بت رہ جاتا ہے۔ تو عبد کا لفظ استعمال کیا کہ ایسا جسم جس میں روح مبارک بھی تھی، اور آپ کو معراج ہوا تو صرف روح مبارک کو نہیں بلکہ جسم سمیت، جسم پاک سمیت، اللہ پاک فرماتے ہیں میں لے گیا ایک ہی رات میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جو اس دور میں 40 راتوں کا سفر تھا۔ سواری کے لیے اونٹ تھے یا گھوڑے تھے، تو 40 راتوں کا سفر طے کرنے کے بعد مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچا جاتا۔ تو اس میں لوگوں نے کئی طرح کے اعتراضات بھی لگائے اور لوگوں کو مغالطوں میں بھی ڈالا، اور لوگوں کے عقائد کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ
واقعہ معراج کا جو مقصد ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے یہ اس لیے کروایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ ہم آپ کو اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، وہ نشانیاں جو عام انسان دیکھ نہیں سکتا، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دکھائیں، زمین سے آسمان تک، پھر ساتویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا تک، پھر جنت اور جہنم۔ یہ سارے مناظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اور واپس آ کر صحابہ کو بتائے۔ مغالطہ ڈالنے والوں نے اور لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے والوں نے ایک مغالطہ یہ ڈالا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک بشر، ایک انسان، وہ زمین سے آسمان تک، پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور واپس آ جائے۔ یہ بشر کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو نبی پاک اگر گئے ہیں تو اس وجہ سے کہ آپ بشر نہیں تھے۔ یہ مغالطہ ڈال دیا لوگوں کو، اور اس بات کو بھول گئے کہ ذات جو لے جانے والی ہے وہ اور ذات ہے، اور جس کو لے جایا گیا وہ اور ذات ہے۔ اب لے کر جانے والا رب ذوالجلال ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ بشر وہ سدرۃ المنتہا کی کیا بات ہے، وہ تو پہلے آسمان تک بھی خود نہیں جا سکتا، کسی ذریعے کے بغیر وہ تو ایک بلڈنگ پر نہیں چڑھ سکتا، اور ایسے وسائل انسانوں کے پاس ہے نہیں کہ وہ انسان پہنچ جائیں آسمان تک۔ مگر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب لے جانے والا اتنا طاقتور ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ لے جانے والی ذات اللہ کی ہے۔ فرمایا سبحان الذی، وہ اللہ پاک ہے ساری کمزوریوں سے، سارے وسائل سے، سارے اسباب سے، ہر قسم کی کوتاہی سے، کمی سے، مٹیریل سے، وہ اللہ پاک ہے۔ تو لے جانے والا خود لے گیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ سے پہلے جتنے نبی تھے ان کی قدم قدم پر مدد فرمائی اللہ پاک نے، خود حفاظت فرمائی خود اللہ پاک نے، معجزات عطا فرمائے خود اللہ پاک نے۔ تو یہ ماننا پڑے گا کہ واقعہ معراج میں سارے کا سارا کمال اس رب ذوالجلال کا ہے، وہ قادر مطلق ہے جس نے اپنے محبوب کی قدم قدم پر مدد فرمائی۔ جب کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی ہجرت کی رات، تو اس رات بھی اللہ نے اپنا کمال دکھایا، اور تلواروں کے پہروں کے اندر سے اللہ کے رسول اپنے گھر سے نکلے، باہر دشمن ہے، ایک مشت بھر مٹی کی لے کر ان کے اوپر پھینکی، اللہ نے ان کافروں کی آنکھوں میں ڈال دی اور آپ ان کے اندر سے نکل گئے۔ کمال رب ذوالجلال کا ہے۔ پھر گھر سے نکلے، غار ثور میں پہنچے، 3 راتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 راتیں غار ثور میں ٹھہرتے ہیں، اور مکہ کے کافر کھوج لگاتے ہوئے غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ مگر کمال ہے وہ ذات، کمال تو سارا اسی کا ہے کہ اس ذات نے وہاں پہنچنے کے باوجود بھی ان کو سمجھ نہیں آنے دی کہ اسی غار کے اندر تو جن کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں۔ نہیں پہنچ سکے، واپس چلے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی میں کل 18 قاتلانہ حملے کیے گئے، جان لیوا،
مگر اللہ نے ہر حملے میں اپنا کمال، اپنی قدرت، اپنی طاقت کے ذریعے اپنے پیغمبر کو بچا لیا، اس لیے کہ یہ وعدہ کیا تھا واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے، حملوں سے، چالوں سے بچانے والا تمہارا رب ہے۔ آپ اپنے رب کا پیغام پہنچائیں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو کمال سارا اللہ کا ہے، جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بھی لے گیا، پھر وہاں سے پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں سے اوپر سدرۃ المنتہا، اور ایک ہی رات میں۔ یہ کمال رب ذوالجلال کا ہے۔ اور بعض نعتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جس میں شاعر مبالغہ استعمال کرتے ہیں، اور ان میں ایک نعت یہ بھی ہے کہ بالغ العلا بکمالہ، کہ آپ بلندیوں تک پہنچے اپنے کمال کی وجہ سے۔ یہ اگرچہ نعت عربی میں ہے مگر غلط ہے۔ بالغ العلا بکمالہ، الفاظ تو بڑے اچھے لگتے ہیں کہ حضور پاک اپنے کمال کی وجہ سے بلندیوں تک پہنچے، مگر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کمال کسی کا نہیں، کمال رب ذوالجلال کا ہے۔ تو بات یہ بنتی ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنے کمال کے ساتھ آپ کو بلندیوں تک پہنچایا۔ نبی پاک کا اپنا ذاتی اختیار کچھ بھی نہیں تھا، اختیار سارا اللہ کا ہے۔ نہ انبیاء کرام کے پاس کوئی اختیار، نہ اولیاء کرام کے پاس، نہ بزرگوں کے پاس، نہ پیروں کے پاس، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس پوری کائنات میں اختیار رب ذوالجلال کا ہے۔ پہلی عقیدے کی بات واقعہ معراج میں یہ ہے، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ ذات پاک ہے، اللہ کی ذات جو خود اپنے بندے کو لے گیا، لیلاً ایک ہی رات میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ زمین کا جو سفر ہے یہ آپ کو براق پر کروایا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جانور خچر کے برابر، گھوڑے سے بڑا، گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا، خچر کی جسامت کا یہ سفید رنگ کا جانور جس کا نام براق۔ مغالطہ ڈالنے والوں نے اور لوگوں کا عقیدہ خراب کرنے والوں نے ایک مغالطہ یہ ڈالا کہ یہ براق کوئی جانور نہیں تھا، بلکہ براق برق سے نکلا ہے، اور برق بجلی ہے، یہ تو بجلی تھی جس پر اللہ کے نبی بیٹھے، تو ثابت ہوا کہ آپ بھی نور ہی تھے، بشر نہیں تھے۔ بجلی کہاں سے آ گئی؟ اس سواری کا نام البراق ہے، خچر جیسی سواری ہے، سفید رنگ کی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، نبی پاک کو اس پہ سوار کیا گیا تو وہ ذرا شوخی دکھانے لگی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے براق سے کہا کہ تم نہیں جانتی کہ تمہارے اوپر کون سی ہستی بیٹھی ہیں؟ دونوں جہانوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسے ہی اس براق نے رسول پاک کا نام سنا تو وہ سہم گئی اور پسینہ آ گیا اس پر۔ بجلی کو کہاں پسینے آتے ہیں؟ وہ جانور ہی تھا، اور اللہ نے اس جانور میں طاقت اتنی ڈالی تھی کہ جہاں تک انسانی حد نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کا ایک قدم جاتا تھا۔ تو یہ بھی مغالطہ ڈالا گیا کہ وہ بجلی تھی، ایسی تو کوئی بات نہیں، بشر تو بجلی پر نہیں بیٹھ سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہی تھے، مگر بشر ہونے کے باوجود اللہ نے وہاں تک پہنچایا جہاں تک نوری فرشتے بھی نہیں پہنچے۔ یہ انسان کا اعزاز ہے، اشرف المخلوقات ہیں،
آدم علیہ السلام کو فضیلت ملی علم کی بنیاد پر، اور نبی پاک کو آدم کی ساری اولاد پر فضیلت ملی اس وجہ سے کہ آپ کو امام الانبیاء بنایا گیا۔ اور وہ بھی معراج کے موقع پر جب آپ مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمام آپ سے پہلے جتنے نبی اور رسول زمین پر آ چکے، فوت ہو چکے، سب کو جمع فرمایا، اور وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، مسجد اقصیٰ میں 2 رکعت نماز پڑھائی۔ کون سی نماز تھی اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے نہیں بتایا۔ اب مغالطہ ڈالنے والوں نے ایک مغالطہ یہ ڈالا لوگوں کے ذہنوں میں کہ وہ جو نماز پڑھائی اللہ کے رسول نے اور انبیاء کرام نے پیچھے پڑھی، اس نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی گئی، لہذا ثابت ہوا کہ فاتحہ پڑھے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مغالطہ ڈالنے والے تو خطیب حضرات ہی ہوتے ہیں جو لوگوں کا عقیدہ بھی خراب کرتے ہیں اور ان کو سنت سے بھی دور کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی ثابت ہوا کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی پاک نے معراج کی رات انبیاء کرام کو جو نماز پڑھائی وہ فاتحہ کے بغیر پڑھائی۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ اس وقت فاتحہ ابھی نازل ہی نہیں ہوئی، تو سورۃ فاتحہ کے نازل ہونے سے پہلے وہ نماز پڑھائی، تو اگر ان کی ہو جاتی ہے تو ہماری کیوں نہیں ہوتی؟ تو بات یہ ہے کہ انبیاء کرام کی نماز ہوئی، نبی پاک نے پڑھائی، ان کی بھی ہوئی، مگر ہماری نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ وجہ کیا ہے کہ جب وہ نماز پڑھی گئی تب فاتحہ نازل نہیں ہوئی، اور جب ہمیں نبی پاک نے فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا تو تب فاتحہ نازل ہو چکی تھی۔ جب سورۃ الفاتحہ نازل ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ کسی بندے کی کوئی نماز نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنی نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو اب کہتے تو ہیں مار گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، کہتے تو ہیں، مگر روکتے پھر کیوں ہیں؟ یہ بات اگر کہنے والا خود ہی کہہ رہا ہے کہ نماز میں فاتحہ ضروری نہیں، جنازہ پڑھاتے ہیں تب بھی فاتحہ نہیں پڑھتے، امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب بھی فاتحہ نہیں پڑھتے، کہتے ہیں جی امام نے پڑھ لی تو ہماری بھی پڑھی گئی۔ یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ امام کے پیچھے ہوں تب بھی فاتحہ پڑھیں گے، اکیلے ہوں تب بھی فاتحہ پڑھیں گے، نماز سری ہو تب بھی فاتحہ پڑھیں گے، نماز جہری ہو تب بھی فاتحہ پڑھیں گے، اس لیے کہ نبی پاک نے فرمایا سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز ہی کوئی نہیں۔ سرے سے بات ختم کر دی کہ وہ نماز نہیں ہے جس میں سورۃ الفاتحہ نہیں۔ تو یہ غلط لوگوں کا عقیدہ بنایا گیا کہ معراج کے موقع پر چونکہ فاتحہ نہیں تھی تو وہ نماز ہوگی تو ہماری بھی ہو جاتی ہے، ہماری نہیں ہو سکتی۔ مغالطہ ڈالنے والوں نے ایک مغالطہ معراج کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی ڈالا ہے کہ 27 رجب یہ معراج کی رات ہے، لہٰذا 27 رجب کو کھیر پکانی چاہیے۔ پکاتے ہیں لوگ کھیر، اور 22 رجب کو بھی پکاتے ہیں۔ 22 رجب کی کھیر کا عقیدہ کچھ اور ہے، 27 رجب کا کچھ اور ہے، یہ رسومات دور جہالت سے چل رہی۔ تو 22 رجب کو جو کنڈے بھرے جاتے ہیں وہ نسبت ہے امام جعفر صادق کی طرف کی گئی ہے، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی نہ کوئی ثبوت، لیکن ان کی طرف یہ نسبت ہے کہ یہ امام جعفر صادق کی نیاز ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو یہ نیاز دے گا میں اس کی سفارش کروں گا یا جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اس طرح کا خود ساختہ عقیدہ ہے۔ اسلام کے اندر کنڈوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ 22 رجب کی بات۔ 27 رجب کو کہتے ہیں جی کھیر پکانی چاہیے، کیوں؟
اس لیے کہ نبی پاک جب آسمانوں پہ گئے تو اللہ پاک نے جو ضیافت فرمائی، ضیافت میں نبی پاک کے سامنے کھیر پیش کی۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ کیوں جھوٹ ہے؟ صحیح بخاری میں، مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب آسمانوں پہ گیا تو میری ضیافت کے لیے 2 مشروب پیش کیے گئے، 2 پیالے، 2 گلاس، ایک میں دودھ، دوسرے میں شراب تھا۔ دونوں میرے سامنے ٹکا دیے گئے، اختیار دیا گیا کہ آپ کون سا پسند کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دودھ کا پیالہ پکڑا اور بسم اللہ پڑھ کر اپنے منہ کے ساتھ لگایا، اس کو نوش کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فطرت کو پسند فرمایا ہے۔ یہ دودھ انسان کی فطرت ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلی غذا جو اللہ نے اس کے لیے رکھی ہے وہ دودھ ہے۔ تو فرمایا آپ نے فطرت کو پسند کی ہے، اگر آپ دودھ کے بجائے شراب کا پیالہ، وہ گلاس منہ کو لگا لیتے تو آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی۔ تو ثابت ہوا کہ شراب یہ مشروب ہی گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے کہ جتنی گندی اور گھٹیا چیزیں ہیں سب کی ماں شراب ہے۔ شرابی انسان ہدایت پر آ جائے ایسا نہیں ہو سکتا جب تک وہ شراب سے توبہ نہ کرے۔ اسی لیے شروع اسلام میں شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، مگر لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ ضروری تھا تو اللہ پاک نے شراب کے حرام ہونے کا اعلان کیا۔ یہ درجہ بدرجہ حرمت کا حکم نازل ہوتا رہا۔ اب سود کا حکم آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حرمت کا حکم دیا اللہ کے حکم سے۔ تو شراب ایسی چیز ہے جو انسان کی روح کو، دماغ کو گندا کرتی ہے، اور پھر اس کے اعمال بھی گندے ہیں، اس کے سوچ افکار سب کچھ پھر گندے ہی اس کے کام ہوتے۔ فرمایا کہ اللہ نے آپ کو فطرت کی توفیق دی، تو یہ غلط بات ہے کہ نہ اس موقع پر آپ کو کھیر پیش کی گئی، نہ کچھ اور دیا گیا، بلکہ آپ کو جو دودھ کا پیالہ دیا گیا آپ نے اس کو نوش فرمایا۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ معراج کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک مغالطہ یہ بھی ڈالا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معراج کے موقع پر جو تحفہ دیا گیا وہ تحفہ صرف نماز کا تھا۔ تو صرف نماز کا نہیں، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول کو 3 تحفے دیے گئے۔ نمبر 1 50 نمازوں کا، نمبر 2 توحید کا، اقرار کا، نمبر 3 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کا۔ 50 نمازوں کا تحفہ ملا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب راستے میں ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میری امت تو 2 بھی نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ واقعہ آپ نے سنا ہے۔ وہ کام کرتے کرتے 5 رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب بھی زیادہ ہیں۔ فرمایا نہیں، اب تو مجھے شرم آتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں پر 5 نمازوں کا فریضہ نافذ کر دیا، مگر اجر و ثواب میں 50 ہی کا دوں گا۔ ثواب میں، اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ ہم پڑھتے تو 5 ہیں، مگر اجر و ثواب ہمارے نامہ اعمال میں 50 کا ہے۔ یہ کتنی بڑی آفر ہے، مگر بے نماز اس سے محروم ہے۔ یہ صرف نمازیوں کے لیے آفر ہے جو 5 وقت کے نمازی ہیں، اور جو نمازوں سے غافل ہیں فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل۔ دوسرا تحفہ آپ کو یہ ملا کہ آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جس نے کلمہ پڑھا، توحید کا اقرار کیا، کلمہ شہادت کا اقرار کیا، پھر
موت تک اس نے کسی چیز کو اللہ کا شریک نہیں بنایا، شرک نہیں کیا، باقی گناہ ہیں، شرک نہیں کیا، تو اللہ پاک اس بندے کو ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ اگر اس کے کچھ باقی گناہ ہیں تو وہ اللہ کی مرضی ہے، سزا دے یا نہ دے، دے تھوڑی دے یا زیادہ دے، لیکن بالآخر اس بندے کو جس کا ایمان توحید والا تھا ضرور جنت میں داخل کر کے چھوڑے گا، نکال لے گا جہنم سے۔ تیسرا تحفہ سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول سے لے کر کافرین تک، یہ اس قدر فضیلت کی حامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنی دعا میں یہ دونوں آیات پڑھتا ہے اور پھر اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ پاک اس بندے کی دنیا کی آخرت کی خیر کی بھلائی کی کسی بھی دعا کو رد نہیں ہونے دیتے، اس کا صلہ اس کا معاوضہ کسی نہ کسی صورت میں اللہ ضرور عطا فرماتے۔ آخری مغالطہ جو معراج کے حوالے سے لوگوں کے دلوں کے اندر اور ان کے دماغوں میں ڈالے گئے، ان میں ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا میں اس مقام پر ایک بیری کا درخت ہے 7ویں آسمان سے اوپر، وہاں اپنے رب سے فیس ٹو فیس ملاقات کی۔ یہ بھی معراج کے حوالے سے ایک ایسا عقیدہ جو اسلام کے بھی خلاف ہے، اللہ کی ذات قدرت طاقت کے بھی خلاف ہے، عقیدہ توحید کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار، دنیا جہان کی کوئی آنکھ اللہ پاک کی ذات کو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ مبالغہ کرنے والوں نے تو یہاں تک کر دیا کہ جب محبوب کو اپنے پاس بلایا، عرش کا دروازہ کھولا، اب عرش کو ایسے بنا دیتے ہیں جیسے کوئی کمرہ ہوتا ہے، عرش کا دروازہ کھولا، محبوب کو اندر بلایا اور پھر سینے سے لگایا، وہ دونوں ایک ہو گئے۔ یہ اللہ پاک کی ذات کی گستاخی ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے آج تک کسی ہستی کو سینے سے نہیں لگایا، کسی نے مطالبہ بھی نہیں کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے صرف مطالبہ کیا تھا کہ یا اللہ ایک جھلک مجھے دکھا دے۔ کوہ طور پر ہم کلام ہوتے تھے، کئی عرصوں سے بات چیت ہو رہی تھی، ایک دن ضد کر لی کہ یا اللہ مجھے صرف ایک جھلک دکھا دے اپنے چہرے کی۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ نبی تیرے اندر طاقت نہیں، کہا نہیں یا اللہ میں نے دیکھنا، کہا پہلے پہاڑ کو دیکھ لو، پہاڑ کو دیکھ لیا تو پھر مجھے بھی دیکھ لو گے۔ فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقہ، پہاڑ پہ اللہ نے قدرت کی نور کی اتنی سی تجلی پہاڑ پہ ڈالی، دھماکے سے پھٹ گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ فلما افاقا، کچھ دیر کے بعد جب ہوش میں آئے، ہوش اللہ لانے والا تھا، ہوش میں لایا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، تو کہنے لگے انی تبت الیک، اے اللہ میں توبہ مانگتا ہوں، میں غلط مطالبہ کر بیٹھا، میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر تقاضا ہی نہیں کیا کہ یا اللہ میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں، زمین سے آسمان سدرۃ المنتہا تک، اب تو میں دیکھ کے جاؤں گا، مطالبہ ہی نہیں کیا، پتہ تھا کہ یہ طاقت نہیں ہے، اختیار نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ معراج کے موقع پر اللہ کے رسول نے اپنے رب کو دیکھا ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے۔ یہ ایسے مولوی جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو سینے سے لگا لیا۔ ذات میں فرق ہے، پیغمبر کی ذات اور اللہ کی ذات زمین و آسمان کا فرق ہے، اس سے بھی زیادہ۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو آسمان و زمین کا نور ہے، سارے نوروں کا مجموع ہے،
کس کی طاقت ہے اس کو دیکھنے کی؟ اور ادھر اللہ کے رسول ہیں، فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے محبوب آپ ان کو کہہ دو میں جسمانی لحاظ سے، ذات کے لحاظ سے تمہارے جیسا بشر ہوں۔ تم بھی کھاتے ہو، مجھے بھی کھانے کی حاجت ہے، تم پیتے ہو، مجھے بھی پینے کی حاجت ہے، تم سوتے ہو، مجھے سونے کی حاجت ہے، تم شادیاں کرتے ہو، میں نے بھی کی ہیں، تمہاری بیویاں بچے ہیں، میرے بھی ہیں، مگر اللہ کی ذات ان ساری چیزوں سے پاک۔ جمعے کا وقت ختم ہو گیا اور معراج کے حوالے سے چند ہی باتیں بیان ہو سکی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عقائد کی اصلاح کی اور قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق جو واقعات ہیں ان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ معراج کے حوالے سے آخری بات جو مختصر ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک کو جس رات میں اللہ پاک نے معراج کروایا، اس رات کی فضیلت کے بارے میں نبی پاک نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اگر آپ بتا دیتے کہ جس رات مجھے معراج ہوا آپ نے اس رات کا قیام کرنا ہے، یا اگلے دن روزہ رکھنا ہے، یا کھانے بانٹنے ہیں، یا صدقہ و خیرات کرنا ہے، کوئی اضافی عمل معراج کی رات کے حوالے سے نبی پاک نے کچھ بھی نہیں بتایا، بلکہ اس رات کے تعین میں بھی کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اتنا کہا ہے کہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو مقصد اس کا بتایا ہے وہ یہ ہے لنوریہ من آیاتنا، کہ ہم آپ کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے۔ تو وہ نشانیاں آپ نے معراج کے موقع پر جو دیکھیں وہ آ کر بتائیں، وہ کون سی ہیں؟ آج وقت نہیں ملا، انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں معراج کے موقع پر ان نشانیوں کا اور جنت اور جہنم کے ان مناظر کا انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں حق بات کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔